السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اب بہت سے لوگوں کو گلا ہے کہ آپ اپنے علاوہ باقی دوستوں کو بھی ساتھ بلائیں. تو انشاءاللہ جلدی شروع کرنے والے ہیں. باقی دوستوں کے ساتھ بھی گفتگو میں عرفان ہاشمی ریکویسٹ کریں گے، اسامہ غازی کو، عمران خان کو، اسد کھل کو، عارف حمید بھٹی صاحب کو، ابراہیم راجہ کو، عدیل وڑائچ کو، اور عمران نسیم کو، اور صدیق جان صاحب کو بھی انشاءاللہ. آج جو ایشو صرف بات کرنے والی بات ہے وہ براڈ شی کا معاملہ جو چل رہا ہے کعبے مساوی والا. اور اس میں میرے سامنے ایک یہ سٹوری ہے کہ جناب پرویز کے مشرف صاحب کے دور کے اندر جو 2000 میں کرپشن کی ڈرائیو چل رہی تھی، براڈ شیٹ LLC کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، اور دوسرا جو ہے نا یہ اور دوسری کمپنی جو ہائر کی گئی اس کا نام میسرز انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری ہے. اب اسی لسٹ میں جو 200 کے جو نام آئے ہیں وہ نام پڑھ دینا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے. میاں محمد شریف، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، یہ لسٹ میں نام ہے، سارے ہیں نام ان سب کے. میاں عباس شریف، میاں حسن نواز، میاں حسین نواز، میاں حمزہ شہباز، بیگم کلثوم نواز، بیگم شمیم اختر، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، آفتاب احمد شیرپاؤ، جہانگیر بدر، خاقان عباسی، سید غوث علی شاہ، سید عبداللہ شاہ، فیصل صالح حیات، شاہدہ فیصل صالح حیات، سید اسد حیات، انور سیف اللہ، اعظم ہوتی، چودھری شیر علی، غلام مصطفیٰ اکھر، گوہر ایوب، گلزار احمد، وقار احمد، ہارون اختر، ہمایوں اختر، جام اشوق علی، جاوید ہاشمی کہہ رہا ہوں، منظور بٹو، منور حسین منج، ذوالفقار مکسی، عامر مکسی، نادر مکسی، نواب یوسف تالپور، رانا شوکت محمود، چودھری احمد مختار، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، خالد کھرل، راؤ سکندر، رحمان ملک، صدار، مہتاب احمد خان، فوزیہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بیگم صاحبہ، آفتاب شیخ، نسین آفتاب، اسلام الدین شیخ، نور احمد شیخ، نور الدین شیخ اور نورین شیخ. اسی کے اندر لسٹ ہے بزنس مین کی بھی. وہ بزنس مین کی بھی لسٹ کافی لمبی ہے. میرا خیال ہے بزنس مین کا لسٹ کے نام کیا پڑھنے کی ضرورت، بہت لمبی لسٹ ہے. صدر الدین ہاشوانی، بہرام ڈیاواری، سید شیخ، سلطان لکھانی، اس طرح کافی لمبی لسٹ ہے بزنس مین کی. بیوروکریٹس میں سلمان فاروقی، عثمان فاروقی، واجد شمس الحسن، MB عباسی، شوکت علی کاظمی، احمد صادق، جاوید خانزادہ، AR شوکت، بریگیڈیئر ریٹائر اسلم حیات قریشی، کیپٹن ریٹائر ناصر، مسعود شریف، شفیع شہوانی، شاہد رفیع اینڈ کیپٹن ریٹائر نصیر احمد. اور میں آپ کے سامنے بہت پہلے بھی ذکر کر چکا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا کہ شریف خاندان کی کئی آف شور کمپنیوں کے کانٹیکٹس میں وہ کمپنیاں جو ہیں لیک شور کارپوریشن ہے، سویرے آئل، کیریوال میل اور لائن کمپنی، شیم راک کنسلٹنگ کارپوریشن، LCM، مریم میرانی، نیلسن انٹرپرائزز، ٹیکس ریپ، الگورا، اورنج جیولرس کمپنی، ایسٹ انویسٹمنٹ، ویسٹ انویسٹمنٹ کمپنی، اسٹار ٹریڈنگ اینڈ میرین کمپنی، کیمس ریئلٹی انکارپوریشن، شیڈرون جرسی اینڈ بیچر، AG زیورچ اینڈ بیچر ٹرسٹی AG زیورچ. یہ کچھ مختلف کمپنیز ہیں، لمبی سٹوری ہے. اب بنیادی طور پر جو کعبے مساوی $1 ارب کیسے منتقل کیے پاکستان سے پوچھے ہیں، وہ یہ کہنا ہے ان کا کہ انہیں پتہ نہیں ہے. اب پاکستانی سیاست میں ان دنوں براڈ شیٹ نامی کمپنی اور اس کے سربراہ کعبے مساوی کی طرف سے آنے والے خفیہ پیغامات کی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں اعتصام ادارے پر دھوکہ دہی کا الزام بھی لگایا. یہ یعنی اس وقت کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت کے دور کی باتیں نہیں ہو رہی. کعبے مساوی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان سمیت کئی پاکستانی سیاستدانوں کے بیرون ملک بنائے گئے لاکھوں ڈالر مالیت کے بینک اکاؤنٹ اور اساسیات کا سراغ لگا لیا تھا. اس تناظر میں ان کے بیان میں پاکستان میں ایک تنازع کو جنم دیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ شریف خاندان نے اپنے اساسیات کے حوالے سے ان کی تحقیقات کو سامنے آنے کے عوض $25 ملین کی رشوت پیش کیا. وہ انجم ڈار کا نام اس بارے میں آتا رہا ہے، آپ دیکھتے رہے ہیں اور آپ سب کو سامنے چیزیں ہیں. اور اس کے بعد عدالتی حکمرانوں نے برطانیہ پاکستانی سفارت خان کے بینک اکاؤنٹ سے لگ بھگ $29 ملین کی رقم ادا کی گئی. کعبے مساوی ہیں کون اور
پاکستان سے باہر شخصیات کے بیرون ملک سیاست کی کھوج کیوں لگا رہے تھے اور پاکستانی حکومت کو کیوں نہ چاہتے ہوئے اتنی احتیاطی رقم ادا کرنا پڑی. بی بی سی کے ساتھ جو انٹرویو کرتے ہوئے براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے مصابی نے تمام سوالات کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے نیب اور شریف خاندان کے ساتھ لگائے گئے الزامات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اب کاوے مصابی جو بی بی سی کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک حساسیت کا سراغ لگانے کے لیے خدمات پیش کرنے کے حوالے سے موجودہ پاکستانی حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے. اور یہی وہ کاوے مصابی بتاتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر پہلی حکومت کو برطانیہ میں $1 ارب مالیت کے ایک مشکوک بینک اکاؤنٹ کی نشاندہی کر چکے ہیں. تاہم پاکستانی نے تاحال اسے کھوج لگانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. وہ اکاؤنٹ کس کا ہے؟ اس سوال پر کاوے مصابی کا کہنا ہے کہ یہ آپ پاکستانی حکومت سے پوچھیں. دلچسپ کئی چیزیں اور بڑی دلچسپی کی ہیں. یہاں 13 جنوری کو وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ براڈ شیٹ کے مطابق ایک پاکستانی سیاسی شخصیت نے $1 ارب برطانیہ منتقل کیے ہیں. تاہم ان کا دعویٰ تھا کہ براڈ شیٹ نے تاحال پاکستان کو اس اکاؤنٹ ہولڈر شخصیت کا نام نہیں بتایا. اب کاوے مصابی نے الزام عائد کیا یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کی نشاندہی پر موجودہ حکومت کے ایک نمائندے نے ان سے اپنے لیے اس میں کمیشن کی بات کی تھی. اور یہی پھر آپ سنتے رہے کہ اس میں شہزاد اکبر کا نام آ گیا. شہزاد اکبر نے مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری کو باقاعدہ قانونی نوٹس جاری کر دیا. کاوے مصابی کے مطابق حکومت کے ساتھ معاہدہ جو شریف خاندان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ پاکستانی حکومت کے حوالے کر دیں گے. اب کاوے مصابی کے پاس شریف خاندان کے پاس کس نوعیت کے ثبوت ہے، شواہد ہیں. انہوں نے کہا کیسے اور کہاں سے حاصل کیے. یہ کہانی ان کے پاکستانی سیاست منظرنامے پر آمد سے شروع ہوتی ہے. کاوے مصابی کون ہے؟ براڈ شیٹ کمپنی کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ارشد شریف نے اس بارے میں بڑی ایک تفصیلی انٹرویو کیا. انہوں نے پاکستانی وکلا کی طرف سے لکھے گئے خط کا GSA کا نام، غضنفر صادق علی کا نام اٹھایا، جواد کا نام اٹھایا جنہوں نے باقاعدہ اس کانٹریکٹ پہ سائن کیے. تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے. ظفر علی کا نام بھی گھومتا رہا ہے یہاں پر. اور کاوے مصابی بیسیکلی انسانی حقوق کے وکیل ہیں. برطانیہ میں ہیں بنیادی طور پر وہ ایرانی نژاد ہیں جی. اور آکسفورڈ میں قانون کی تعلیم بھی دے چکے ہیں اور بین الاقوامی مصالحتی عدالت میں سالس کے طور پر کام کر چکے ہیں. آئل مین میں رجسٹرڈ اساجات کی خروق لگانے والی براڈ شیٹ LLC کا پہلی دفعہ سن 2000 میں، اور یہ بڑی مزدار بات ہے، یہ غالباً مئی میں رجسٹرڈ ہوئی تھی اور جون میں نیب کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا. اور جنرل پرویز مشرف کا دور تھا. جنرل امجد صاحب تھے اس وقت نیب کے چیئرمین. اور کاوے مصابی جو وہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے خاص طور پر نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے بیرون ملک اثاثہ کا سراغ لگانے پر لوٹی ہوئی رقم واپس لانے میں دلچسپی رکھتے تھے. یہ اب وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح سے سیاسی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. جو کہ اس وقت ظاہر ہو رہا تھا کہ مشرف صاحب جو چاہ رہے تھے کہ ان شخصیات کے پیچھے نہیں جائیں گے. ابتدائی طور پر نیب اور پاکستانی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا. 200 افراد کی فہرست فراہم کی گئی تھی. اب نیب نے مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنی تھی جس کی بنیاد پر براڈ شیٹ LLC کو ان افراد کی طرف سے بیرون ملک رکھے گی مبینہ کرپشن کی رقم کا سراغ لگانا تھا اور ثبوت فراہم کرنے تھے اور پاکستان واپس لانے میں مدد فراہم کرنی تھی. اب یہ نیب کا جو نیب کا یہ وہ جو کہتے ہیں کہ نیب نے ہم سب کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پیسہ خرچ کریں، ان افراد کے اخراجات کا سراغ لگائیں اور لوٹی ہوئی رقم واپس دلانے میں ہماری مدد کریں. کل رقم کا 20% معاوضے کے طور پر دیا. یہ لوٹی ہوئی رقم کے حوالے سے بات ہے. اور کاوے مصابی کے مطابق وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پیسے کا سراغ لگا رہے تھے. انہوں نے مبینہ طور پر کئی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے موزوں ٹینجبل شواہد حاصل کر لیے تھے جن میں سے کئی اکاؤنٹ منجمد بھی کروایا گیا تھا. آپ کو جنیوا میں خریدے گئے نیکلس ہار کی کہانی تو معلوم ہے. ابھی یہ دیکھیں سنیے گا.
آپ کو جنیوا میں استعمال کیا کہ کریڈٹ کارڈ کی کہانی بھی معلوم ہوگی. ابھی پاناما پیپر سامنے آتے ہیں اور ہمیں سب کچھ بتایا دیتے ہیں کہ جو ہمیں جاننے کی ضرورت تھی. لیکن تاہم یہ بات بڑی واضح طور پر ہے کہ جن بینک اکاؤنٹس کا کھوج نکالا وہ کون سے تھے اور وہ کن ممالک میں تھے. اور یہ کعبہ مساوی کہتے ہیں کہ وہ معلومات فراہم کرنے کی مجاز نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ صرف برطانیہ کی عدالت کے پاس تھا. تاہم اگر کبھی اس حوالے سے دیا گیا عدالتی فیصلہ منظر عام پر آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جج نے اس میں کیا لکھا ہے. تو یہ فیصلے کی تحقیق میں بھی کر رہا ہوں کہ وہ برطانوی فیصلہ سامنے آ جائے, اس سے بہت کچھ سامنے, اور یہ فیصلہ پبلک ہونا چاہیے. اور میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ اس حوالے سے لکھیں تاکہ ہم وہ فیصلہ نکال سکیں. کعبہ مساوی وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہمیں امریکی شہر نیو جرسی میں اکاؤنٹ ملے, ہمیں لندن, سوئٹزرلینڈ اور جزیرہ کیمن میں اکاؤنٹس ملے. واضح طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ یا تو خود نواز شریف یا ان کے معتبر دوستوں کے تھے, اور یہ وہ کعبہ مساوی کہتے ہیں کہ لاکھوں ڈالر مالیت کے اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان سے قبل وہ ان اکاؤنٹ کو منجمد کرنے کے بارے میں حرکت میں آئے تھے, دھوکہ سے اسے ہٹا دیا گیا. ہم سب کو یاد ہے, ایوری بڈی نوز کہ یہ کعبہ مساوی براڈ شیٹ کا جو معاہدہ ہے سن 2003 میں ختم کر دیا گیا تھا, اور کعبہ مساوی کے مطابق نیا موقف اختیار کیا گیا تھا کہ براڈ شیٹ موجود جو اہداف ہے نا, مطلوبہ اہداف وہ حاصل نہیں کر پائی. براڈ شیٹ کعبہ مساوی کہتے ہیں حقیقت اس سے برعکس ہے, وہ ساری باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نیب کو لاکھوں ڈالر مالیت کے اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹس کا بتایا, سراغ لگا کر ثبوت فراہم کیے اور ان سے کہا اس رقم کو واپس لانے کے لیے متعلقہ محکموں کو قانونی چارہجوئی کے لیے درخواست دیں, اور درخواست تحریر بھی کر کے فراہم کر دی تھی انہوں نے. اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب نے نہ صرف اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اگلے ہی روز کے نیب سے طرف سے کہا جاتا ہے اس اہداف میں سے تمام افراد کے نام فہرست سے نکال دے. تمام سے مراد نہیں, یہ کچھ لوگوں سے. کعبہ مساوی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ جو آفتاب شیرپا ہیں, لاکھوں ڈالر مالیت کے اکاؤنٹ کا انہوں نے سراغ لگایا نیو جرسی میں, اور نیب کو آگاہ کیا اور کہا کہ نیو جرسی میں آپ متعلقہ حکام کو لکھیں تاکہ یہ رقم پاکستان لا جا سکے. یہ وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نیب نے کیا کیا, ہمیں اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے حکام کو لکھا کہ ہمیں اس اکاؤنٹ سے مسئلہ نہیں ہے, لہٰذا انہیں کھول دیا جائے. اس کے بعد سے رقم نکلوا لی گئی اور ساتھ ہی شیرپا کو وزیر داخلہ بنا دی گئی. یہ وہ پاکستانی سیاست کا گھناؤنا کردار وہ بتاتے ہیں. کعبہ مساوی پھر بتاتے ہیں کہ نیب نے اہداف کے پیچھے جانے کے بارے میں فراہم کی یعنی معلومات بھی لیک کی. یہ ان کا کہنا ہے کعبہ مساوی کا. اور وہ یہ بات بھی ساتھ کرتے ہیں کہ ہم ایک اہداف کے پیچھے جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ اکاؤنٹ میں پہلے ہی پیسے نکلوا لیے جاتے اور اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا. یعنی اس کا مطلب ہے نیب کے اندر, اس وقت کی نیب کے اندر کو پہلے خبردار وہ کر رہا تھا کہ ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کعبہ مساوی کے مطابق جب اس حوالے سے سوال کرتے تھے تو نیب ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف تردید کرتے تھے بلکہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس شخص کا نام اہداف کی فہرست سے نکال دیں. اب ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ 29 ملین ڈالر جو رقم بنائی گئی ہے وہ کیسے بتائی. اب یہ کعبہ مساوی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 برسوں میں ان اکاؤنٹ اور اثاثہ جات کا سراغ لگانے پر خرچ کی. تاہم نیب نے ان سے معاہدہ ختم کرنے کے بعد انہیں کسی قسم کی ادائیگی نہیں کی. 2004 میں انہوں نے معاوضے کے حصول کے لیے مصالحتی عدالت سے رجوع کیا. ISIDC کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد نیب کے نمائندے نے 5 لاکھ پاؤنڈ لے کر چلے جانے کی پیشکش کی جسے لینے سے انہوں نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں 2 صفر اور بھی لگا لے, کہ جتنی رقم کا ہم نے سراغ لگا کر دیا اس کا 20% اتنا ہی بنتا ہے. اس پر وہ راضی نہیں ہوئے اور عدالتی کارروائی چلتی رہی. کعبہ مساوی کہتے ہیں شریف خاندان پر رشوت دینے کا الزام جو لگایا ہے انہوں نے 2012 میں, وہ ذکر میں پہلے بھی کر سکوں, انجم ڈار نامی شخص ان سے ملا تھا جس نے بھتیجہ ظاہر کیا, تصویریں بھی دکھائیں اور تصویریں آپ سب نے دیکھ لی ہیں, وہ چلی ہیں.
کہ اور اس شخص نے جو ان کو بتایا کہ وہ شریف خاندان کے بارے میں اس کے پاس موجودہ معلومات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، یہ اس نے بتایا ہے، اور الزام عائد کیا کہ اس ملاقات کے دوران اس شخص نے شریف خاندان کے اثاثہ جات کے حوالے سے معلومات اور شواہد سامنے نہ لانے کے بعد $25 ملین کا ذکر کرتے ہیں پیش کی تھی، اور یہ بات کا ٹیکر ٹھکرا دی تھی کہ اس قسم کی کوئی بھی رقم مصالحتی عدالت کے ذریعے ادا کی جائے۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ 2003 میں اپنی تحقیقات ختم کر چکے تھے تو لگ بھگ 10 برس بعد شریف خاندان نے ان سے کیوں رابطہ کیا؟ اب اس پر کاویہ موساوی نے کہا ہے کہ شریف خاندان کو معلوم تھا کہ جب یہ معاملہ مصالحتی عدالت کے سامنے جائے گا تو جج اس کی طرف اس کی طے میں جائے گا، اور یوں پھر ان کی مبینہ کرپشن کا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور یہ وہ کام شریف خاندان چاہتا نہیں تھا۔ تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز مقامی ذرائع ابلاغ میں اس بیان کی تردید وہ کر چکے ہیں۔ یہ باتیں اب عجیب سی چھوڑیں، ان بات کو پتہ تو ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ خاندان میں ان کا نام کا کوئی شخص بھی نہیں چاہتا کہ محقق کی تحقیق سے موساوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ الزامات عائد کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس انجم ڈار کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، تصویریں بتائیں، اور مریم اورنگزیب وغیرہ جو ہے نا وہ سارا اس بارے میں وہ بات بڑا واضح کر چکے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں ساری باتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بڑی ڈیٹیل میں کئی باتیں ہوئی تھیں جو نیب کے کانٹیکس میں کس طرح خفیہ معلومات فراہم کی، اور موجودہ حکومت کے درمیان کوئی بات چل رہی تھی رقم ادا کرنے کے حوالے سے۔ سن 2018 میں پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر پھر دوبارہ انہوں نے ایک دفعہ ارادہ ظاہر کیا، اور موجودہ حکومت کے اندر چند لوگوں نے ان سے بات کرنے کی پیشکش کی کہ نیا کانٹریکٹ کروا دیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ان میں سے ان کو کتنا حصہ ملے گا، اور پھر بات روک دی گئی۔ کاویہ موساوی نے 2019 میں لندن کے ایک کیفے میں ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستانی حکومت کے چند نمائندوں کو $1 مالیت کے ایک مشتبہ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا، اور یہاں پھر وہی بتاتے ہیں کہ وہ کمیشن مانگ لیا گیا۔ اب اتنے بڑی رقم جب ہوگی تو پھر یہ تو حال ہوگا۔ اور پھر دیکھیں ایک بندے نے جب آربیٹریشن میں جب پیسہ کے وارڈ پیسہ مل جانا تو اس طرح کے پیسے لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے انہیں۔ اور الزام شہزاد اکبر صاحب پر زیادہ، شہزاد اکبر صاحب نے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا ہے۔ اور کاویہ موساوی عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو جانتے ہیں اور یقین ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، اور وہ اس حوالے سے سنجیدہ بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ اور اب ان سب چیزوں کو آپ سمجھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ کاویہ موساوی کے بارے میں دوسری کیمپین بھی چل رہی ہے، لیکن ون وے اور دی ادر جو چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں اس کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے، اور تحقیق ہوگی تو چیزیں ساری سامنے آئیں گی۔ قوم اس تحقیق کی منتظر ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔